السلام علیکم ورحمۃ اللہ زبر جلال۔ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا سورس میڈیا ہی ہے، میڈیا پہ سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں جو کرنٹ ایشو چل رہے ہیں۔ آج میں اسرائیل اور ایران پر اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ روز کہتے ہیں ایران نے تباہ کر دیا اسرائیل کو، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ایک کر کے سب عربوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ ابھی اس نے قطر میں کیا، اور جن کو وہ مارنا چاہتا تھا خیر اس نے مارے بھی ہیں، اور قطر پہ حملہ کر کے حماس کے لوگوں کو مارا اس نے، اور قطری بھی کچھ مرے اس میں۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چھوٹا سا چند کلومیٹر کا اسرائیل جو ہے، جس کو روز کہا جاتا ہے جی یمن والے مارے ہیں، اردن والے بھی مارے ہیں، تو فلانے بھی مارے ہیں، تو آخر اس نے قطر پہ بھی حملہ کر دیا۔ اسرائیل سے اس کے جہاز بمبر اڑے اور انہوں نے قطر پہ کو نشانے پہ لے لیا۔ اب میں کس کی خبر کو ٹھیک سمجھوں کہ جو ہمارا مسلمانوں کا میڈیا بتاتا ہے جی ایران نے تباہ کر دیا، روز یہی کہتے اسرائیل تباہ کر دیا۔ میرا کنکلوژن یہ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے پورا یورپ ہے، امریکہ ہے سب سے بڑا۔ یہ جو یورپین لوگ یا امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بیان دیتا ہے کبھی کبھی ہمدردانہ، اس پہ مت یقین کرو۔ جو قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ جو یہودی، عیسائی اور دوسرے غیر مسلم جو ہیں، ہندو، یہ آپ کے مسلمانوں، یہ آپ کے دشمن ہیں، ان پہ ٹرسٹ نہ کرنا۔ ہم سب مسلمان عرب اور مسلمان ملک پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک دنیا کا چھٹا اٹامک کنٹری ہے۔ عرب تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی اتنی چیز نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک جو ہے، جو لیڈ کر سکتا ہے، جو ایٹمی طاقت ہے، فضائیہ ہے، اور بہترین ہمارے جان نثار پائلٹ ہیں، ہماری آرمی ہے، ہمارا آرمی چیف ہے اور حافظ قرآن ہے، بڑا پکا مسلمان ہے، اور ایک جرنیل ہے۔ یہ تو ان کی مجبوری ہے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی معاہدہ ہو امریکہ کے ساتھ کہ ہم خاموشی سے بیان دیتے رہیں گے کہ اسرائیل کے خلاف، لیکن پریکٹیکلی ہم نہیں آئیں گے۔ اسی طرح کشمیری مر رہے ہیں، جس کا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، بس ہم یہی کہتے ہیں ہم ان کی اخلاقی جو ہے وہ مدد کرتے رہیں گے، لیکن پریکٹیکلی نہیں کریں گے۔ شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری اسیسمنٹ غلط بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتی نہیں، اکثر میری باتیں جو ہیں وہ ایگزیکٹ ثابت ہوتی ہیں۔
اللہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پتہ چلتا ہے جب ہم چاند، سورج، تارے، پہاڑ اور یہ بارش اور سیلاب دیکھتے ہیں تو وہ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلتا ہے، تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی سپر پاور ہے۔ اسی طرح حرکات و سکنات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعہ ہی غلام ہیں، اور غلام آقا کے سامنے نہیں آ سکتا۔ میں یہی اپیل کروں گا پاکستان کے آرمی چیف صاحب کو کہ وہ اگر خود فلسطینیوں کی اور عربوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک اوپن اعلان کر دیں کہ جو جہاد کے عاشق ہیں، شوقین ہیں عوام میں سے، ان کو اجازت دے دیں اور ان کو روٹ پرمٹ کی پرمیشن دے دیں تاکہ وہ عربوں کی اور فلسطینیوں کی مدد کر سکیں۔ یاد رکھو، رزق اللہ نے دینا ہے، لیکن ہمارے اعمال نامے اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ہم سود کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سود کھا کھا کے اپنے ملک کو، اپنے ضمیروں کو تباہ و برباد کر چکے ہیں۔ خدا کے لیے، آج میں مولانا اشرفی صاحب کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ قانون کی کتاب جو پاکستان میں بنائی گئی ہے، بڑے بڑے تھنک ٹینکس نے بنائی ہے۔ کاش اشرفی صاحب آپ یہ کہتے کہ جو کتاب قانون کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہی ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اس کو لاگو کرنا ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوتا تو ساتھ ایک ادنا سا بندہ بھی خوش ہو جاتا، تاکہ میرے ملک میں خدا کرے ایک بار قرآن کو اپنا آئین بناؤ اور سود چھوڑ دو۔ جس طرح بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم ایٹم بم بنائیں گے اور گھاس کھائیں گے، ہمیں گھاس کھانا منظور ہے، ایک بار قرآن کو نافذ کر دو۔ خدا کے لیے اے ایم پی اے، ایم این اے، ایم ایل اے، آپ بھی مسلمان ہو، اور قرآن ہم سب کا ہے اور یہ آئین کی کتاب ہے، ہمیں انسانوں کے نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کے رسول نے جو ہمیں کتاب دی ہے اس کو نافذ کریں اور اس پہ عمل کریں اور سود کو بند کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔